السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ اگر آپ پریشان ہیں، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے ہوں، چاہے مالی اعتبار سے ہوں، چاہے جسمانی اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں تو ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں کہ جو 100% آپ کی پریشانی کو راحت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی مولانا صاحب کہیں گے کہ بھئی کالا بکرا لے کر آؤ، میں اس پہ دم کروں گا، پھر اس کو میں کھاؤں گا، اگر وہ ہضم ہوا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ ہضم نہیں ہوا تو پھر ٹرائی اگین۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل قرآن مجید سے صراحتاً ثابت ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد 100% اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی پریشانی راحت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے پیارے حبیب، اپنی امت سے کہہ دیں، امت مسلمہ سے کہہ دیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اٹھتے استغفار، بیٹھتے استغفار، چلتے استغفار، دوران ڈرائیونگ استغفار۔ ہم سفر کے دوران زیادہ کر گانے سنتے ہیں، سفر تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے گناہ کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم دوران ڈرائیونگ، دوران سفر اگر ہم استغفار کریں گے تو سفر تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر یہ لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو اللہ پاک ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کو بخشنے والا ہے۔ تو آئیے آپ میرے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا یہ عمل نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے بھائی استغفر اللہ۔ چلتے کہیں، اٹھتے کہیں، بیٹھتے کہیں، دوران سفر کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس استغفار سے کیا ہوگا؟ آپ کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن صبر کریں، استغفار کے اس کے بعد جو فوائد بتائے گئے ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پریشانی راحت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس استغفار سے کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہو گئی ہے، ہوائیں آپ کی مخالف سمت میں چل رہی ہیں، ہر بندہ آپ کے مخالف ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو یقین جانیے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور اس کی مدد اسباب کے تحت ہوگی۔ ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ ذلت کے سارے اسباب جو ہے وہ عزت کے اندر شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ذلت کے اسباب عزت میں آ جائیں گے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس استغفار کے ذریعے سے آسمانوں سے تمہاری مدد نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور سامعین محترم، اسی استغفار کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ 1000 کماؤ گے وہ تمہارے لیے کفالت کر جائے گا، 500 کماؤ گے وہ تمہارے لیے کفالت کر جائے گا۔ اللہ پاک اس مال کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے اور تمہیں اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ یہ تو تھا دنیا کا معاملہ۔ اب آپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو دفن کر دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، آپ کو زیر زمین کر دیا گیا، لیکن یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب دوبارہ تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ پاک نے تمہارے لیے باغات رکھے ہیں، تمہارے لیے نہریں رکھی ہیں، تمہارے لیے عیش و آرام رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے وہ زندگی رکھی ہے کہ جس میں بڑھاپا نہیں ہے، جس میں بیماری نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، جو راحت والی زندگی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس طرح ممکن ہوں گی؟ صرف استغفار کرنے سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کل سے نہیں بھائی، آج سے ہی شروع کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔